नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नौशेरा में जुज़ैन पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। वज़ीर-ए-आज़म को मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। मुआविन ख़ुसूसी KP कामरान मंगश कहते हैं मंसूबा 1320 घरों पर मुश्तमिल और कम आमदनी के हामिल अफराद के लिए होगा। वज़ीर-ए-आज़म से गवर्नर और वज़ीर आला KP के मुलाकातें भी करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ जो ज़बान इस्तेमाल की उससे सबकी दिल आज़ारी हुई। PTI रहनुमा सदाकत अब्बासी कहते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी की स्पीकर को जूता मारने की धमकी बद इखलाकी है, उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। ये खुद को पोटोहार का बेटा कहते हैं लेकिन अदम बर्दाश्त का मुजाहरा भी करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के वादे के मुताबिक मुल्क भर में गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए घर बनाए जा रहे हैं। मुल्क में कोरोना से मजीद 148 अफराद जान बहक। 24 घंटे में 5499 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 16601 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ 47,301 टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 11.6% रही। अपोजिशन की सियासत का मकसद अपने करप्शन को बचाना है। अपोजिशन ने मनफी सियासत के जरिए कौमी मफादात को नुकसान पहुँचाया। वज़ीर आला पंजाब की सूबाई वज़रा से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि अपोजिशन ने मौजूदा हालात पर पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश की। पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ काम करना हुब्बुल वतनी नहीं है। पाकिस्तान ट्यूनिस से अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ट्यूनिस के सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बैनुल-अक़वामी अहमियत के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सफ़ीर ने अपने मुल्क के सदर का जवाबी ख़त वज़ीर-ए-आज़म के हवाले किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ख़त में मुस्लिम उम्मा के खिलाफ मुहिम पर फ़ौरी इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया था। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का दौरा ईरान। आज तेहरान में सदर हसन रूहानी, वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तानी सिफारत खाने का दौरा भी करेंगे। वज़ीर ख़ारजा दोनों ममालिक के सरहदी तिजारती मराकज़ खोलने की मफ़ाहिमती यादाश्त पर दस्तखत करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त गुजार आज़म नज़ीर तारण ने कहा कि कानून के मुताबिक जमानत दी गई थी। रेफरी जज जस्टिस शहबाज रिजवी ने रिमार्क्स में कहा हक़ाइक़ देखने के बाद ही फैसला कर सकते हैं कि जमानत हुई कि नहीं। कमरा अदालत में समाअत जारी। रमज़ान शुगर मिल्स और आशियाना इकबाल रेफरेंस की समाअत मुलतवी कर दी गई। मनी लॉन्ड्रिंग से सिंध बैंक को 25 अरब रुपए नुकसान पहुंचाने का रेफरेंस। साबिक सदर सिंध बैंक बिलाल शेख पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 10 मई तक मौखर। आपको ले चलेंगे नौशेरा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे हैं। सबको इसकी मुबारक देता हूँ क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो इंशाल्लाह अब आप रेप्लिकेट करेंगे। जो लो कॉस्ट हाउसिंग मतलब ये कि वो तबका जो कि ख़ुद जिसके पास कभी इतना पैसा नहीं था कि कैश दे के घर बना ले, उसके लिए पहली दफ़ा एक कोशिश हो रही है सारे पाकिस्तान में कि उनके वो भी अपने घर में रह सके। पहले मैं आपको अपनी जो मेरा फ़लसफ़ा है ज़िंदगी का और जो मेरी हुकूमत जब से आया हूँ मेरी पूरी कोशिश है कि देखिए माशरा जो होता है उसकी पहचान अमीर लोगों के बड़े बड़े घरों में पैसे वाले लोगों की सोसाइटीज़ या जिधर वो रहते हैं, कभी भी एक माशरे की ये पहचान नहीं होती कि उसके अमीर लोग कैसे रहते हैं। माशरे की पहचान तब होती है कि उसका कमज़ोर तबका कैसे रहता है। और जो माशरा अपने कमज़ोर गरीब तबके का ध्यान नहीं रख सकता, दुनिया की तारीख में वो माशरा ऊपर नहीं गया। जो
ہمارے اور دنیا کے سب سے عظیم لیڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جو انقلاب دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا، جو انہوں نے مدینہ کی ریاست کو ایک ماڈل بنا کے اس کے اوپر ایک دنیا کی تاریخ کا انقلاب لے کے آئے تھے، اس کا بنیادی فلسفہ یہ تھا کہ ایک معاشرے نے احساس کی اپنے اس طبقے کی جو کہ کمزور تھا، جو غریب تھا، معذور تھے، بیوہ تھے، یتیم تھے۔ یہ کبھی پہلے ایسا نہیں ہوا کہ ایک ریاست نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے پیسہ ہو یا نہ ہو، ان لوگوں کو، اس طبقے کو ہم نے اوپر اٹھانا ہے۔ اور اس کا دوسرا پہلو، اسی بنیاد رکھی گئی تھی اس معاشرے کی، قانون کی بالادستی کے لیے۔ قانون کی بالادستی کا میں بار بار مطلب سمجھانا چاہتا ہوں، جو بھی ہمارے پاکستان میں نہیں لوگوں کو سمجھ آ رہی۔ قانون کی بالادستی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آنا، کیونکہ کمزور تو بیچارہ ویسے ہی، اس کو تو قانون کی اس لیے ضرورت ہوتی ہے، اس کو تحفظ چاہیے طاقتور سے، لیکن جو طاقتور ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر رکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے اس کے لیے پریویلیجز ہونی چاہیے، وہ ڈاکے بھی مارے تو اس کو قانون کو پکڑنا نہیں چاہیے۔ اور جو بھی، جس کو بنانا ریپبلک کہتے ہیں، بنانا ریپبلک وہ ہوتی ہے جدھر وہ معاشرہ طاقتور ڈاکوؤں کے لیے ایک علیحدہ قانون رکھتا ہے اور کمزور کے لیے دوسرا رکھتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ہم لگے ہوئے ہیں، جد و جہد ہے، یہ بڑی سٹرگل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ طاقتور قانون کے نیچے نہیں آنا چاہتا، وہ کبھی پی ڈی ایم جیسے یہ کیا تنظیمیں بناتا ہے، یا پی ڈی ایم جیسی الائنسز کرتا ہے، صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے ایک قانون ہے، ہمیں عام لوگوں کے قانون کی طرح نہ رکھو، ہم کوئی خاص لوگ آئے ہیں، ہم چوری کریں، ڈاکہ مارے، منی لانڈرنگ کریں، ہمیں آپ قانون کے نیچے نہیں لا سکتے، تو بلیک میل کرتے ہیں۔ اسی طرح شوگر مافیا ہے، لوگوں کو، بیچاروں کو مہنگی چینی، غربت پیدا کر کے، قیمتیں بڑھا کے، اور پیسہ بناتے ہیں، اور پھر نہ وہ ٹیکس دیتے ہیں، نہ وہ ان کے اوپر کچھ کریں، تو وہ پھر وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کوئی خاص لوگ ہیں، اور اس طرح ساری جگہ ایسے مافیا بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو قوم کبھی وسائل کی کمی سے غریب نہیں ہوتی ہے، یاد رکھنا۔ قوم غریب تب ہوتی ہے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی، جیسے طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے دوسرا، اس کو رول آف لا کہتے ہیں، قانون کی بالادستی۔ تو ایک یہ ہے، اور دوسرا جو آج جس کے لیے میں یہاں آیا ہوں، ایک آدمی کی، ایک انسان کی بنیادی ضروریات پوری کرنا ایک اسٹیٹ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ ہم نے آج تک کبھی سوچا ہی نہیں کہ جو غریب آدمی ہے، جو مزدور ہے، جو مکینک ہے، جو ویلڈر ہے، جو چھوٹی دکان چلاتا ہے، جو چھابڑی والا ہے، ان کی بھی خواہش ہوگی کہ اب ہمارا اپنا گھر ہو۔ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ میں چلے سارا دن محنت کرتا ہوں، جو بھی کرتا ہوں، شام کو ایک ایسی جگہ پہ جاؤں جو میرا گھر ہو۔ یہ سارے انسانوں کے اندر یہ سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے، اور سب سے بڑی ایک انسان کو انسیکیورٹی، یعنی ایک خوف ہوتا ہے سب سے بڑا، کہ میرے اور میری بیوی بچوں کے سر پہ چھت نہ ہو۔ یہ سب سے بڑا خوف ہوتا ہے۔ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ جب کوئی برا وقت آتا ہے، مثلا زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتے ہیں، اور جس طرح پختونخوا میں قبائلی علاقے کے اندر جب جنگ ہوئی تو ایک دم لوگوں کو سب کچھ چھوڑ کے نکلنا پڑا، اور ایک دم وہ کیمپس میں چلے گئے۔ یہ جلو زئی میں بھی افغان بیچارے جب وہاں سے آئے تھے مشکل وقت، وہ بھی یہاں رہتے تھے، لیکن وہ تو پھر بھی وہ ان کے سر پہ چھت تھی۔ لیکن یہ جو خوف ہے، یہ سب سے بڑا خوف ہوتا ہے، اور ہمارے کبھی بھی کسی حکومت نے یہ سوچا نہیں کہ وہ بیچارے ان لوگوں کے لیے ہم کیا کریں۔
تو یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے. ایک جو پرائم منسٹر جنیجا تھے, انہوں نے کوشش کی, وہ فیل ہو گئی تھی ان کی اسکیم, کیونکہ انہوں نے جدھر گھر بنا دی ادھر لوگ رہنا ہی نہیں چاہتے تھے. ہم جو یہ اسکیم لے کے آ رہے ہیں لو کاسٹ ہاؤسنگ کی, پہلے ہم نے پوری سروے کی ہوئی ہے, رجسٹر کیا ہوا ہے, ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں لوگ جو کہ گھر ایک چھت چاہتے ہیں, ایک گھر چاہتے ہیں. تو اس کے بعد پھر ہم نے ادھر سے شروع کیا. اب ظاہر ہے گورنمنٹ کے پاس تو پیسے نہیں کہ ہر آدمی کو گھر بنا کے دے دیں. کوئی بھی دنیا میں گورنمنٹ یہ نہیں کر سکتی. امیر ترین ملک بھی اپنے سارے شہریوں کو گھر نہیں دے سکتے. لہٰذا اس کا ایک ہی طریقہ ہے جو دنیا نے ایک کامیاب ماڈل بنا ہوا ہے, وہ یہ کہ بینکوں کو کہیں کہ قرضے دیں لوگوں کو اپنے